بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہفتہ وار لائیو پروگرام نور ایمان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعمیر کعبہ اور واقعہ فیل۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مقدس مقام خانہ کعبہ شریف ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف میں چلا جائے اور وہیں پر ایک اہم ترین جو عبادت ہے حج، وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے ذوالقعدہ شریف کا، اس مہینے کو حج کی تیاریوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ مناسب خیال کیا یہ موضوع رکھا جائے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، سٹارٹ کب ہوئی، اور پھر کیسے کیسے ادوار آئے، اور اس کے بعد ایک مشہور واقعہ فیل، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالیں گے۔ اور آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے، میری دائیں طرف موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست، بڑے بھائی جناب عزت مآب علامہ عبدالرقیب چشتی صاحب، جو فاضل ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے اور مہتمم ہیں جامعہ محمدیہ غوثیہ شامپور۔ آپ پہلی مرتبہ پروگرام میں تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان فاضل میری مراد حضرت علامہ مولانا عاصم جوید رضوی صاحب، جو کہ فارغ التحصیل ہیں اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور آخر کے اندر نعت شریف پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ انس رضا صاحب۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آواز کی خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہے، تو آپ کی خوبصورت آواز کی صورت میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ علماء کرام آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو آپ نے چار چاند لگائے۔ تو ناظرین کرام، ہم گفتگو کا آغاز علامہ عبدالرقیب صاحب سے کریں گے۔ علامہ صاحب، خانہ کعبہ شریف، اس کی عظمت و شان پر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا نصیر احمد نورانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں اس خوبصورت پروگرام کے اندر چند گھڑیاں اس ایک خوبصورت موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو اور جو آپ نے کام شروع کیا ہے، اللہ کریم مزید اس میں آپ کو برکات سے نوازے، آمین۔ اور جو ہمارے سامعین سننے والے ہیں، اللہ کریم ان سب کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت بنائے، آمین۔ حدیث پاک کے اندر مکہ مکرمہ کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا سبحان اللہ، سبحان خرج من خطایاہ اللہ، کیوم ولدتہ امہ۔ سبحان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان اور تصدیق کی ایک نظر سے خانہ کعبہ کی زیارت کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے فضائل ہیں اس خانہ کعبہ کے حوالے سے۔ اور دوسری روایت بھی
مختلف احادیث کی کتب میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حرم پاک کے اندر ایک نیکی کی تو اس کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کیا واہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات کے وہ خاص فضائل ہیں کہ جو ہر روز اللہ جل شان کو اپنے اس گھر کے اوپر نازل کرتا ہے، اور یہی وہ فیوز و برکات ہیں جس کے سبب سے جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں خانہ کعبہ شریف کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ جتنے ناظرین کرام ہیں، عثمان فاروق صاحب، طارق بیگ صاحب، عابد صاحب اور آستانہ علیہ ڈوڈا شریف کے خطیب علامہ تنویر احمد وٹالوی صاحب، بلال ارشد صاحب دبئی سے، اس کے علاوہ علی حسن صاحب، تمام ناظرین کو خوش آمدید، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ حسن صاحب، خانہ کعبہ شریف کی جو تعمیر ہے پہلے مرحلے کے اندر کس نے تعمیر کی، کیسے اس کو آباد کیا؟ بہت شکریہ علامہ نصیر احمد نورانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو یہ حاجی والا پیج کے ایڈمن محترم مقام عزت مآب عالم نبیل حضرت علامہ مولانا نصیر احمد نورانی صاحب کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ تا دیر قائم و دائم رہے۔ آمین آمین۔ تو جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ بیت اللہ شریف جو اللہ رب العزت کا پاک گھر ہے، اس کی تعمیر اول جب ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کی تعمیر کے بعد جناب آدم علیہ السلام جب اس زمین پہ تشریف لائے اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے اندر جدائی ہو گئی، تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ جس جگہ پہ آج بیت اللہ شریف ہے واہ وہاں پہ تشریف لائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اور جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک سبحان روایت یہ بھی ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تو چونکہ اس کی جگہ کا نہیں پتہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک بدلی بھیجی اور جتنی جگہ پہ اس بدلی کا سایہ پڑتا تھا اس جگہ پہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھودی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جس جگہ پہ آج بیت اللہ شریف موجود ہے اور جس جگہ پہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا، بعین ہی 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ سبحان اللہ۔ بعین ہی اس کے نیچے زمین پر، یعنی بیت المعمور سے اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات بالکل زمین پہ جہاں پہ زیادہ برس رہی تھی، اللہ اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ واہ سبحان تو اللہ۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا، اور پھر جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کی ہاں نشاندہی جی پر ان کی نشاندہی پر ایک پتھر لے کر آئے جنت سے، اللہ اکبر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جناب جبریل امین علیہ السلام وہ پتھر جنت سے لے کے آئے تو دودھ کی طرح سفید اور شفاف تھا، اللہ اللہ اور یہ تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو چوس کر وہ کالا سیاہ ہو گیا ہے، بندوں کے گناہوں کو چوس لیا اس نے، اللہ اکبر اس وجہ سے وہ کالا ہوا۔ اللہ تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے بیت اللہ شریف کے مشرقی کونا کے اندر اسے نصب کیا۔ واہ تو سبحان یوں اللہ۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ جناب السلام سیدنا آدم علیہ السلام نے کے ذریعے سر انجام پائی، ماشاء اللہ۔ اور یہ تعمیر اول کہلاتی ہے
جو اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے واہ یہ سبحان بیت اللہ، اللہ شریف کی تعمیر کی۔ ماشاء اللہ۔ جناب عابد بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر حامد فروق صاحب کو بھی انشاءاللہ العزیز ان کو بھی دعوت دیں گے، ہمارے وہ بھی پروگرام کی زینت بنیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو علامہ عبدالرقیب صاحب ہیں یہ انہی کے فیض یافتہ ہیں اور وہاں پر بیت ہیں بکری شریف کے اندر۔ علامہ صاحب اس کے بعد جو تعمیر ثانی ہے، جس کا بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جن کا لقب ہے، انہوں نے تعمیر کی، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ پہلی تعمیر کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ تو جناب نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو خانہ کعبہ کی بنیاد روحانی طور پہ تھی اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ یہ جو نشانات تھے یاقوت کے بنے ہوئے، ان یاقوت کو تو اٹھا لیا گیا، لیکن اس طوفان کی وجہ سے یہ بیت اللہ کی جو تعمیر پہلے ہوئی تھی اس کے جو نشانات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ پھر یہاں تک معاملہ پہنچا کہ یہ جو بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر تھا صرف ایک ٹیلے کی مانند رہ گیا۔ اللہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے جب فلسطین کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک شام کے اندر جا کے ڈیرا لگایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے مائی حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پھر نکاح کیا، نکاح ثانی۔ اللہ تو پھر حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی کو اور اپنے بچے کو جو اکلوتا بیٹا تھا اس ویران سے راہ میں جا کے چھوڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آج جس جگہ بھی بیت اللہ شریف موجود ہے اس کے قریب جا کے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے۔ اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ قربانی کا سلسلہ آ گیا، اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو، وہ معاملہ ہوا آگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جب مائی حوا سلام اللہ علیہا کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ ایڑیاں زمین پہ ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ واہ سبحان اللہ۔ جب پانی وہ نمودار ہوا تو پرندے پانی پینے کے لیے دور دور سے جب اڑ کے آئے تو اللہ وہاں مائی صاحبہ نے ڈیرا لگایا تھا۔ وہ جو قافلے رواں دواں آگے پیچھے جاتے تھے تجارت کا مال لے کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں واہ تو سبحان انہیں اللہ۔ محسوس یہ ہوا لگتا ہے یہاں کوئی پانی ہے، اللہ پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ اپنی اس دلیل کو کہ پرندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں مائی صاحبہ موجود ہیں اور ان کا بیٹا خوبصورت وہاں موجود ہے اور چشمے سے پانی نکل رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ پھر وہاں وادی بننی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے خلیل یہاں ذرا غور و فکر کرو، واہ میرا بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے کہ جس کی بنیادیں تقریباً مٹ چکی ہیں اور اللہ۔ صرف ایک ٹیلے کی شکل باقی ہے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ واہ الْبَيْتِ سبحان وَإِسْمَاعِيلُ اللہ سبحان اللہ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے پھر وہ جو پہلے بنیاد تھی ان بنیادوں پر جو ہے پھر انہوں نے آگے پھر دیواریں بنائی۔ واہ سبحان اللہ۔ اس میں خوبصورت پتھر لگائے گئے، طور سینا کے، کوہ طور کے پتھر لگائے گئے اور بغیر گارے کے، مٹی کے بغیر وہاں پتھروں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اور مزے کی یہ بات ہے کہ وہاں اس وقت دروازہ نہیں تھا خانہ کعبہ، اللہ اور اس خانہ کعبہ کا چھت بھی نہیں تھا۔ واہ خانہ کعبہ کا چھت جو ہے وہ آ کے جب قریش نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو وہاں پھر اس کا چھت جو ہے وہ ڈالا۔ اور علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مقصد انت ہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرو۔ اس کے متعلق آپ مسجد کی صفائی کے متعلق کیا ارشاد تمام صوفیہ کرام نے تقریباً اپنی کتب کے اندر
یہ ایک بڑا خوبصورت وظیفہ انہوں نے لکھا، اللہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں واہ اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے لمحے وظیفے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھاڑو اٹھائے اور مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرے۔ ماشاء اللہ سبحان تو اللہ خانہ کعبہ کی صفائی اور خانہ کعبہ کا آباد کاری کا جو معاملہ ہے، اللہ رب العزت ہر ایک انسان کو یہ توفیق نہیں عطا کرتا۔ یہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور پھر جب تعمیر کے بعد وہ چھوٹے چھوٹیاں جو کینکریاں بچ گئی تھی، آج جہاں جہاں بھی مسجد ہے، اہل سنت و جماعت جن کے عقائد و نظریات ٹھیک ہیں، جی آج جہاں جہاں بھی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تمام فیضان خانہ کعبہ کا ہے۔ واہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے جو کینکر بچ گئے تعمیر کے بعد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، یہ جو متبرک پتھر چھوٹے چھوٹے کینکر پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل، یہ پکیزہ جو پتھر چھوٹے چھوٹے کینکریاں ہیں اپنے پر کے اوپر رکھو اور آسمان کی طرف آ جاؤ، اور ان پتھروں کو چھوٹے چھوٹے کینکروں کو چھوڑ دو، جہاں جہاں وہ کینکر گرے گا قیامت تک وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد آباد ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ پتہ چلا کہ یہ خانہ کعبہ کا ہی فیضان ہے۔ واہ۔ آج جہاں مسجد بنتی ہے وہاں وہ خانہ کعبہ کا فیضان کینکری کی شکل میں وہاں موجود ہے، واہ سبحان ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ واہ یہ حدیث اور روایات اور اہل بصیرت والے لوگوں کے جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج یہاں جہاں مسجد ہے وہ خانہ کعبہ کا فیضان ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا۔ چنیوٹ سے ہمارے دوست بابا فیاض علی رضوی صاحب وہ بھی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، آمین۔ علامہ صاحب اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ قریش مکہ کا آتا ہے۔ قریش مکہ نے کس طرح، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں موجود تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو جو بیت اللہ شریف کی تیسری تعمیر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قریش مکہ نے وہ تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس تعمیر میں شریک ہوئے، واہ سبحان اللہ، اور اپنے سبحان مبارک کندھوں پہ پتھر پہاڑوں سے لا کر بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سبحان اس اللہ، وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس، ماشاءاللہ، اور اعلان نبوت سے 5 برس پہلے قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ بیت اللہ شریف چونکہ نشیب اور نیچی جگہ پہ تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، تو پانی جب بھی بارش آتی، اگرچہ قریش نے بڑے بڑے بند پانی کو روکنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی پانی بیت اللہ شریف میں داخل ہو جاتا، اس کی اللہ، بنیادیں جو ہیں بسیدہ ہو گئیں۔ تو پھر قریش نے یہ طے کیا کہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے۔ اللہ، تو لیکن قریش جو ہے وہ ڈرتے تھے کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ خانہ کا کعبہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اگرچہ اللہ، وہ جو مشرک تھے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بت پرستی بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے کہ ہم اسے کیسے ڈائیں۔ واہ، تو ولید بن مغیرہ جو ہے وہ آگے بڑھا، جی، اور اس نے بیت اللہ شریف کا پہلا جو پتھر ہے چھت پہ چڑھ کے اسے گرایا۔ باقی قریش سارے کے سارے ڈر کے پہاڑوں میں جا چکے کہ اللہ، کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو جب ولید بن مغیرہ نے سارے بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ مسمار کیا، تو اس کے بعد دوبارہ جب مشورہ ہوا، قریش اکٹھے ہوئے کہ کس طرح تعمیر کی جائے گی، تو سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر، چونکہ وہ سود خور بھی تھے، سود کی کمائی جو ہے وہ عام ان کے ہاں ہوتی تھی، اللہ، اور بھی ناجائز ذرائع تھے جس کے ذریعے وہ مال کماتے تھے، جس کے اندر شراب خوری ہے، اس کا جو منافع ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، جی، تو خالص جو رزق حلال ہے اس کے ذریعے جو ہمیں مال حاصل ہوگا حلال ذرائع سے، وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں خرچ کریں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ علامہ صاحب اس وقت کافروں کا بھی یہ نظریہ تھا کہ حرام مال، سود کا اور شراب کا، وہ حرام اور غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ، اللہ، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث مبارکہ بھی ہیں جی، جی، کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، تو کافروں نے
یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس کی تعمیر حلال مال سے ہوگی. اللہ. تو اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں. بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وجہ آج سے کچھ دور پہلے اگر مساجد کو دیکھا جائے، پرانے دور کی مساجد، کچی مساجد، اللہ. لیکن ان میں برکتیں بڑی تھی، انوار و تجلیات بڑے تھے، سکون بڑا تھا، تھا، اطمینان تھا. لیکن آج اتنی بڑی مسجد ہے لیکن لوگوں کو کیوں نہیں نماز پڑھتے سکون حاصل ہوتا؟ اللہ. اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ آج جو ہمارے ذرائع ہیں ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آیا تو پھر وہی جو ہے پیسہ مسجد میں بھی لگا دیا، اللہ. تو پھر مسجد میں وہ سکون تو حاصل نہیں ہوگا اللہ. جو پہلے حاصل تھا. تو یہ کفار کا ایک درس ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اللہ. تو 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ. تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں اس سے اہتمام کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ قریش نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم مال حلال سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے. تو بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں حصہ لیا. اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کرتے کرتے یہاں پہ علامہ صاحب یہ بات بھی جی ذہن ہے کہ جو رزق حلال کا پیسہ تھا جس کے ذریعے سارا کچھ خریدا گیا، پیسے ختم ہو گئے. اللہ. ابھی بیت اللہ شریف روایت کے اندر آتا ہے کہ 5 ہاتھ اور 1 گز ابھی باقی تھا تو پیسے ختم ہو گئے. تو اس وقت جو کفار تھے انہوں نے وہیں پہ کام روک دیا. اللہ. اور اسی جگہ پہ دیوار جو ہے تعمیر کر دی. باقی حصہ جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا اسے چھوڑ دیا، جی، جس کو آج حتیم یا حجر کہا جاتا ہے. وہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، لیکن چونکہ قریش نے یہ بات طے کر چکے تھے کہ ہم سارے کا سارا پیسہ مال حلال سے لگائیں گے. اس کے بعد پھر چھت کی باری آئی تو اس دور کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام تاریخ کے اندر باقوم آیا ہے. اس کا ایک جہاز جدہ کے جو ہے وہ پورٹ پہ ٹکرا کے ٹوٹ گیا. اس کے تختے لائے گئے، خرید کے قریش نے لائے اور چھت ڈالی. چھت ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود جو ہے اس کی نصب کرنے کا جب معاملہ آیا، یہ مبارک پتھر تھا اور بڑا بابرکت پتھر تھا. ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ سردار جو چاہتا تھا کہ میں اس کے اندر شریک، یعنی کہ وہ قریشے جن کے قبیلے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ جھگڑا کر دیا کرتے تھے، قتل و غارت ہو جایا کرتی تھی. تو حجر اسود پر ان پر حاضرین کرام بڑا ایمان افروز واقعہ علامہ صاحب بیان فرمائیں گے. جی. تو اس طرح ہوا کہ قریش مکہ کا جھگڑا ہو گیا. ہر سردار نے تلواریں اٹھا لی اور آپس میں جھگڑنے لگے. اور یہ بھی روایت ہے کہ جاہلیت کی رسم کی طرح انہوں نے ایک پیالہ خون کا منگوا کے اس میں انگلیاں ڈال کے ان کو چاٹ لیا کہ یہ قسم ہوتی تھی ان کی، حلف ہوتا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. تو جب یہ ساری بات ہوئی تو پھر قریش بیٹھے، آپس میں اتفاق ہوا، مشورہ ہوا. تو اس کے بعد قریش نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو بندہ صبح باب بنی شیبہ سے فجر کے وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا. واہ سبحان اللہ. اسے یہ سعادت حاصل سبحان ہوگی. اللہ. تو قریش بیٹھ گئے، ساری رات انتظار کرتے رہے کہ کون آتا ہے. جب صبح نمودار ہوئی تو سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم داخل. واہ سبحان اللہ. تو سب نے کہا ھذا امین ردینا، واہ یہ تو صادق و امین ہیں، واہ ہم ان پہ راضی ہیں واہ سبحان اور اللہ. یہی اس کو نصب کریں. تو اب دیکھیے کہ کتنا جھگڑا تھا، کتنا افتراق تھا کہ تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے تک بات پہنچ گئی. واہ. لیکن اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو کیسے ختم فرمایا اور کیسے ان کے درمیان ایک اتفاق پیدا کر دیا اور وہ شیر و شکر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے، ایک طریقہ تو یہ تھا علامہ صاحب کہ حجر اسود کو اٹھاتے اس جگہ پہ نصب کر دیتے. یہ تو اتفاق بھی ہوا تھا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ لگائے گا. واہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوائی اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھا. واہ. اور فرمایا کہ سارے قریش کے سردار آگے آ جائیں.
واہ تو ہر قبیلے کا سردار آگے آیا اور ارشاد فرمایا کہ اس اب چادر کو اٹھایا جائے واہ حجر اسود کے مقام تک جو مشرقی کونا ہے، واہ جس جگہ سے ہم طواف بیت اللہ شریف کا شروع کرتے ہیں، اللہ جب اس مقام پہ سارے سردار لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اپنے مبارک ہاتھوں سے اور اس کے مقام پہ لگا دیا، واہ سبحان اللہ اور یوں لڑائی بھی ختم ہو گئی، ہر ایک سردار بھی مطمئن ہو گیا، واہ آپس میں اتفاق ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکمت عملی تھی، واہ سبحان اللہ یعنی جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑا بھی ختم فرمایا، اور معاملہ بھی طے ہو طے گیا ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین میں سے چودھری کامران بھائی، چودھری حسن صاحب، وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ علامہ صاحب، اس کے بعد قریش مکہ کی تعمیر کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا گیا تو انہوں نے اس اچھے کام کے مکمل ہونے کے شکرانے میں، اللہ روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 1000 بکریاں ذبح کرائیں اللہ اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کھانا تقسیم کیا واہ سبحان کہ ہم نے اتنا جو ایک اچھا کام جس میں ہم لڑ اور جھگڑ بھی سکتے تھے، ہماری جانیں ختم ہو سکتی تھی، تو جب اتنا اتفاق بھی ہو گیا اور سب کی عزت اور احترام کا خیال بھی کیا گیا، تو اب شکرانے میں آج جب ہم اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں اور افتتاح پر جب اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی اصل یہ ہے، واہ انہوں نے 1000 بکریاں ذبح کرائیں اور ایک روایت میں ہے کہ 100 غلام بھی آزاد کرائیں۔ واہ سبحان اللہ کس خوشی میں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے کہ خانہ خانہ کعبہ کعبہ کو تعمیر مکمل طور پہ اس کے جو سارے معاملات تھے وہ طے پا گئے۔ واہ اس میں ایک میں آخری بات یہ بھی کروں گا جی کہ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی درخواست کی کہ الہ العالمین، جو مزدور کام کرتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، واہ الہ العالمین میں بھی تیری بارگاہ سے مزدوری کا طلبگار ہوں۔ اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آدم، تم نے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے، مانگو کیا مجھ سے مانگتے ہو؟ آؤ دیکھو ہمارے جو تمام انسانیت کے باپ ہیں انہوں نے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے، واہ ذرا اس کی طرف آپ خیال کریں۔ واہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین 2 چیزیں تیری بارگاہ سے طلب کرتا ہوں۔ واہ ایک چیز یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں جنت کے اندر سے، وہ جنت کا ماحول، وہ واہ فرشتوں کا ذکر، واہ اتنا خوبصورت ماحول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آدم، میں نے یہ تیری دعا قبول کر لی ہے، تجھے تنہا جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا، تیرے مارنے والوں کو، تیری تباہ کرنے والوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ واہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری عرض کی الہ العالمین، میں نے یہ تیرا جو گھر ہے تیری رضا کے لیے بنایا ہے، یہ تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اللہ جو تیرے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، زیارت کرنے کے لیے آئے، اس کے کتنے بھی گناہ ہوں، جب وہ زیارت کر کے چلا جائے تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ واہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے۔ علامہ اعظم صاحب، اس کے بعد جو تعمیر کا مرحلہ ہے وہ کنہوں نے کیا؟ تو جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ماشاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے بھی ہیں، اللہ یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جی ان کے بیٹے بھی ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ بنیاد اس طرح پڑی کہ کیوں پیش آئی ضرورت جی بیت اللہ شریف کی پھر تعمیر کرنے کی۔ اس طرح ہوا کہ جب یزید ملعون لعنت اللہ علیہ الی یوم القیامہ، جی جب اس نے واقعہ کربلا برپا ہوا، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کیا، تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اہل مکہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، اللہ اہل حجاز نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کر لی۔ جی تو اس طرح ہوا کہ اہل مدینہ منورہ نے بیعت توڑ دی تھی، تو سب سے پہلے یزید پلید لعین نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا، واقعہ ہررا ہوا، اللہ ہزاروں جو ہے وہ وہاں پہ جو بزرگ تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولاد تھی ان کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر اس نے بیت اللہ شریف میں حملہ کیا. اللہ. اور حکم جو روایت کے اندر آتا ہے کہ حسین بن نمیر اسے حکم ہوا کہ تم جا کے بیت اللہ شریف کا محاصرہ کر لو. اللہ. تو محاصرہ کیا گیا تو وہ کئی مہینے جاری رہا. تو کوہ ابو قبیس پہ انہوں نے منجنیق نصب کی اللہ اور معاذ اللہ بیت اللہ شریف پہ سنگ باری کی. اللہ. یہ بھی یزید کا حکم تھا, استغفر. اس پلید لعین کا حکم تھا. اس سے ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یزید کو امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں. یزید کا ایک جرم تو نہیں ہے نا, جی جی کئی جرم. ایک تو جو ہے وہ نواس رسول سید الشہداء جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو شہید کیا. اللہ. پھر مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوا اللہ. اور مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان و جماعت نہیں ہوئی. اللہ. اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا محاصرہ ہے. تو پھر اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ جب بیت اللہ شریف پہ سنگ باری ہوئی تو بیت اللہ شریف پتھر سے پتھر ٹکرائے اللہ. اور آگ لگ گئی بیت اللہ شریف کے غلاف کو. اللہ. اور یہ بھی بہت بڑا جرم عظیم تھا. تو بیت اللہ شریف بوسیدہ ہو گیا, اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں. اور یہاں پہ علامہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ اس کے بعد آنے والی امت مسلمہ ایک عظیم سعادت سے محروم. یزید پلید لعین کے اس فعل کی وجہ سے کہ بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی. تو بیت اللہ شریف کے اندر جو مینڈا جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں آیا تھا اور اسے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا, اللہ. اس کے مبارک سینگ بیت اللہ شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے اللہ. واہ. جو اس آگ کے اندر جل گئے. یہ بھی جو لعنت ہے یزید کے حصے میں آتی ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ اتنا کچھ ہوا تو یزید پلید مر گیا. اللہ. تو محاصرہ اٹھا لیا گیا. جی. تو جب محاصرہ اٹھایا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا لوگوں کے ساتھ کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو پھر یہ طے ہوا کہ دوبارہ اس کی تعمیر ہو. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں 3 دن استخارہ کروں گا جی. اور اس کے بعد میں پھر جو مجھے اشارہ ہوا جو حکم ہوا اس کی تابع داری کروں گا. تو پھر آپ نے جب استخارہ کیا تو حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف کو گرا کے تعمیر کریں. یہاں پہ ایک بات علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ جو قریش مکہ نے تعمیر فرمائی تھی وہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر سے مختلف تھی. جی. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعمیر فرمائی تھی 2 دروازے تھے, جی. شرقی جانب اور غربی جانب. ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے سے زائرین نکل جاتے تھے. اور پھر جتنا بھی ہے حتیم والا حصہ یہ سارے کا سارا بیت اللہ شریف میں داخل تھا. اللہ. اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی تھی وہ زمین کے برابر تھی. لیکن قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے جو دروازہ ہے اس سے 5 فٹ اوپر دروازہ رکھا, یعنی اس کا جو فرش ہے بیت اللہ شریف کا وہ 5 فٹ بلند رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دل تھا کہ ہم جسے چاہیں گے اندر داخل ہونے دیں گے, جسے چاہیں گے محروم کر دیں گے. قریش تھے. اور حتیم والا حصہ باہر ہو گیا. دروازہ بھی انہوں نے ایک کر دیا, یعنی غربی سائڈ والا دروازہ بند ہو گیا. تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قریش ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں, اگر مجھے ان کے فتنے کا ڈر نہ ہو تو میں بیت اللہ شریف کو اسی بنیادوں پہ تعمیر فرماؤں جس بنیاد پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. لیکن مجھے اس فتنے کا خوف ہے کہ کہیں فتنے کے اندر لوگ نہ مبتلا ہو جائیں. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سر انجام نہ دیا. تو جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق جس طرح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اسی خواہش کے مطابق اسی طرح اسے تعمیر کیا کہ بیت اللہ شریف کے 2 دروازے رکھے گئے اور حتیم والا حصہ وہ بھی شامل کیا گیا. اور جو فرش ہے 5 فٹ بلندی پہ تھا اسے بھی زمین کے برابر کر دیا. تو یہ جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح جس طرح پہلے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے بھی پھر بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا, یہ عظیم سعادت تھی. پھر اس خوشی کے موقع پہ 100 اونٹ جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت فرمائی. واہ سبحان اللہ. علامہ عبدالرقیب صاحب, اس وقت جو خانہ کعبہ شریف موجود ہے کیا یہ وہی ہے یا اس کے بعد بھی تعمیر کا سلسلہ ہوا؟ اس کے بعد حجاج بن یوسف جی جب اس کا دور آیا تو اس نے پھر خانہ کعبہ کو اس نے سوچا کہ جس طرح
پہلے خانہ کعبہ تعمیر تھا تو اسی طرح اس کو ذرا اس کی جو دیواریں ہیں مختلف جو اچھی چیزیں آئی ہیں دیواروں کو سجانے کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے اس کو خوبصورت سونے کے پانی کے ساتھ جو ہے اس کو سجایا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر جو ہے وہ آخری مرتبہ جو ہے وہ تعمیر کی، اور آج کل جو تعمیر ہے یہ اسی کی ہے حجاج بن یوسف کی۔ جی پھر علامہ اس کے صاحب، بعد ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا جی تو اس بادشاہ نے بھی سوچا کہ یہ سعادت میں حاصل بھی کی حاصل جائے، کروں جی کہ آج جو ہمارے پاس سہولیات ہیں اس اعتبار سے خانہ کعبہ کی تعمیر بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ جی تو انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے رابطہ مشورہ کیا، کیا خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کو چھوڑ دو جس حالت میں ہے، وگرنہ یہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جی جو اس کی جو عظمت ہے وہ کم پڑ جائے گی، شوکت میں فرق آ جائے تو گا۔ آج حجاج بن یوسف نے جو آخری دفعہ تعمیر بیت کیا اللہ کی تعمیر کی تھی، آج اس حالت میں ہے۔ صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری صورت نازل فرمائی، سورۃ الفیل، جس کو واقعہ فیل ہماری تاریخ کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ واقعہ فیل جو سورہ فیل ہے، اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں ایک پورا واقعہ ہے جی کہ بیت اللہ شریف کی، اللہ رب العزت کے اس پاک گھر کی اس سے بھی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر اللہ رب العزت کا ہے اور کوئی بھی اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، واہ بے شک، کوئی برے ارادے سے بھی اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اللہ کیونکہ یہ گھر بھی اللہ رب العزت کا ہے، اس کا محافظ بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے تو شک، اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جی ابرہا، جی اس نے اس طرح ارادہ کیا، اس کے دل کے اندر خیال آیا، اسے پتہ چلا کہ عرب کے اندر اللہ رب العزت کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ وہ پوچھا اس نے، تو کہا گیا کہ وہ تو پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ، تو وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے ملک یمن کے شہر صنعاء میں جی اس سے بہترین ایک عبادت گاہ بناؤں۔ اللہ، تو بڑی شاندار اس نے وہاں پہ گرجہ بنایا، بڑی تعمیر اس کی اس پہ پتھر لگایا، سنگ مرمر سے اس کی تعمیر کی، خوبصورت ہاں، قلین بچھائے گئے، بلقیس کے جو محل گھر تھے وہاں سے پتھر منگوایا گیا۔ اللہ، یاقوت اور زمرد اس نے لگائے اس کی دیواروں میں، جی یعنی اس طرح تعمیر کی۔ اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو چھوڑ کے بیت اللہ شریف کو لوگ سارے کے سارے اس کے اندر آ کے طواف کریں، یہاں پہ آ کے عبادت کریں۔ اللہ، تو جب یہ اس کی خواہش تھی، تعمیر ہو گیا، تو جب یہ اس کی خواہش پتہ چلی اہل عرب کو، وہ بیت اللہ شریف سے بڑا پیار کرتے تھے، واہ، بڑی محبت تھی، گو کی مشرک تھے، لیکن بیت اللہ شریف کی عظمت ان کے دل کے اندر تھی، بڑا احترام تھا۔ اللہ، تو اس طرح ہوا کہ ایک کنانی شخص جو ہے وہ اٹھا اور اسے غصہ آیا، وہ چلا گیا، جا کے جو صنعاء کے شہر کے اندر جو اس نے گرجا تعمیر کیا تھا بیت اللہ شریف کے مقابلے میں جی، فضا میں خواہش، تو اللہ، اس کنانی شخص نے وہاں پہ جا کے غلاظت کر دی۔ اللہ، تو صبح جب سب کو پتہ چلا تو اسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں جا کے عرب کے اندر جو اللہ رب العزت کا گھر ہے بیت اللہ شریف، اسے ڈا دوں گا، مسمار کر دوں گا، اللہ، اہل قریش کو، اہل مکہ کو قتل کر دوں گا، اللہ، تاکہ وہاں سے نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ، تو اس لیے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑا لشکر جرار لے کر اللہ، جو ہے وہ آیا۔ جب آیا تو طائف کے مکہ سے 65 کلومیٹر دور اس نے قیام کیا۔ اللہ، اور پھر اس طرح ہوا، جب اہل مکہ کو پتہ چلا، آپس میں صلاح و مشورہ ہوا، تو ایک بات پہ اہل مکہ سارے کے سارے متفق تھے کہ یہ گھر اللہ رب العزت کا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہی۔ اللہ ہے، واہ سبحان اللہ، تو اس نے پہلے تو بھیجا، اپنے لشکر کو بھیجا، وہ جب مکہ مکرمہ کے اطراف میں آئے تو سارے کے سارے اہل مکہ کے اونٹوں کو ہانک کے ساتھ لے گئے۔ اللہ، ان میں 200 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس وقت خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، والی بھی تھے، سارا انتظام و انصرام آپ کے سپرد تھا، تو لے گئے، وہ لے گیا۔ تو اس کے بعد جب
حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے بادشاہ ابرہا کے پاس. تو یہ بھی بڑی مزے کی روایت ہے جی کہ آیا تو بیت اللہ شریف کو مٹانے تھا اللہ اور اہل مکہ کو مٹانے آیا تھا، اللہ یعنی دشمنی تھی. لیکن جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اس کے خیمے کے اندر، جو ہی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے اثرات آپ کی پیشانی. واہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت سے 55 راتیں پہلے کا واقعہ ہے، 55 دن پہلے کا واقعہ. اس وقت نور مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہو چکا تھا، اللہ لیکن نور مبارک کے اثرات ابھی باقی تھے. واہ سبحان تو اللہ. پھر تخت سے نیچے اترا، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو تخت پہ بٹھایا واہ اور سبحان خود نیچے بیٹھا. اللہ. کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اونٹ واپس کرو. اللہ اکبر. تو بڑا حیران ہوا. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے جی جی واہ. کہ جب میرے اونٹ واپس کرو تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا بڑا کہ میں آپ کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں، بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ میں مسمار کرنے ڈانے آیا ہوں، اللہ اکبر. لیکن آپ کو اونٹوں کی پڑی ہے. تو فرمایا اونٹ میرے ہیں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے اس لیے کہ ان کا میں مالک ہوں. تو وہ تو گھر اللہ رب العزت کا ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے اور وہی اس کی حفاظت بھی واہ فرمائے. سبحان اللہ. بہرحال جی آپ تشریف لے. علامہ صاحب کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی؟ جب ابرا کو سمجھایا گیا کہ جی. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور تو اس مشن سے، اس غلط ارادے سے باز آ جا، اللہ لیکن اس کو گمان تھا کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے. جہاں تک معاملہ اللہ کے گھر کا ہوتا ہے نا، آج جب ہم اللہ کا گھر کہیں جگہ بنانا چاہتے ہیں جی تو آج ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ جب مسجد کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں اپنے دنیاوی فوائد کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. وہاں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اللہ اب وہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے اندر مداخلت کرنے کے لیے. اس کو گمن تھا کہ میرے پاس طاقت ہے اور سب سے طاقتور ہاتھی میرے پاس ہے جس کا نام تھا محمود. اللہ اس نے اپنے ہاتھی کو آگے کیا اور ارادہ غلط کر کے جب اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو اس ہاتھی کا بھی تو رب تھا نا. اللہ سبحان اللہ. وہاں ہاتھی بیٹھ گیا، آگے نہیں چلتا. اس نے بڑی کوشش کی لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے اس کا تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ. جب اس کے ماں قبل کی طرف رخ کرتا ہے تو ہاتھی چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ وہ بادشاہ ابرا پریشان ہو گیا، یہ معاملہ کیا ہے کہ جب اس طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ اب اسی سوچ و بچار کے اندر تھا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. واہ الم یجعل کیدہم فی تدلیل. اللہ ان کے داؤ کو جو ہے ہم نے برباد کر دیا. اللہ. جو وہ داؤ لے کے آئے تھے اللہ. اور یہ خانہ کعبہ کے اندر مداخلت کرنے کے لیے آئے تھے. اب اللہ رب العزت کی عادت جاریہ ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ یہ جو طاقتور بن کے آیا ہے ایسی چیز کے ساتھ ان کو برباد کروں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق ملے. سبحان اللہ. اب کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پرندے بھیجے، واہ ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کینکر تھے. اور اللہ. تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ہر کینکر کے اندر جس بندے پہ وہ چھوٹا چھوٹا کینکر جانا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان جب اللہ. اللہ برباد کسی کو کرتا ہے تو کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پرندوں کی وہ چھوٹی چھوٹی کینکریوں سے جب وہ اوپر سے پرندہ کینکری چھوڑتا تو وہ ایک بھی کینکری ضائع نہیں ہوئی. اللہ. جس بندے کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر آ کے گری. اللہ اکبر. اس طرح ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ شریف کی حفاظت فرمائی اور ہمارا یہ ایمان ہے قیامت تک انشاءاللہ العزیز اسی طرح آباد رہے گا اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا رہے گا. جناب مقدر عباس صاحب وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب جو کہ دمتھل میں امام خطیب ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو خیر و برکت عطا فرمائے. ناظرین و سامعین آخر کے اندر
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں حافظ انس رضا صاحب سے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف کا نذرانہ سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ صلی اللہ حبیب اللہ، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پھر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، ہاں دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، کہ جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ قابل توجہ مقطع کہ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، 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 پھر احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے
در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حافظ انس رضا صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا۔ محسن اہل سنت خواجہ حنیف جلال پوری صاحب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد ابو بکر خلیل صاحب، جتنے ناظرین و سامعین ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ عبدالرقیب صاحب کا، علامہ عاصم صاحب کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔